اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موجودہ امپورٹڈ سرکار کی طرف سے ایک تاریخی بے عزتی کا مظاہرہ ہوا ہے۔ موجودہ سرکار، موجودہ حکومت چونکہ حکومت کرنے کے اصولوں سے ناواقف ہے، صحیح طریقے سے ایڈمنسٹریشن نہیں آتی، صرف ایک ہی کام پر زور ہے اور وہ ہے تحریک انصاف کو کچلنا۔ کسی اور طریقے، کسی اور شعبے میں کسی قسم کی بھی کوئی مہارت نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اگر آج کا ایک واقعہ سامنے آیا، آج کی خبر سامنے آئی، اس سے پہلے کہ میں اس خبر پر بات کروں، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس واقعے کی، اس خبر کی جس نے پاکستان کا سر عالمی برادری کے سامنے جھکا دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت عوام کی اکثریت کی دعوے دار نہیں ہے۔ عوام کی اکثریت کسی اور پارٹی کے ساتھ تھی، لیکن موجودہ حکومت چور دروازے سے سامنے آئی۔ ایک نعرہ بلند کیا گیا کہ ہم معیشت ٹھیک کریں گے۔ اس موضوع پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ موجودہ حکومت نے کہا کہ جی ہمارے پاس بہت ماہر لوگ ہیں، بہت ماہر لوگ ہیں۔ آئی ایم ایف سے معاہدے میں مسلسل ناکامی کے بعد، اسحاق ڈار صاحب کی ناکامی کے بعد، وزیر اعظم پاکستان صاحب نے، محترم شہباز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کے صدر کو فون کیا اور ان سے کہا کہ ہمارے ملک کی مدد کی بحال کی جائے، اور اس پہ جو جواب ملا وہ یقیناً حیران کن ان لوگوں کے لیے ہوگا۔ کہا گیا کہ آپ اپنے ملک کی سیاسی صورتحال کو ٹھیک کریں، پہلے آپ نے جو تماشا اپنے ملک میں لگایا ہوا ہے اس کو ٹھیک کریں۔ ہم مستحکم اور جمہوری حکومت کے ساتھ کھل کر بات کریں گے، آپ کی کسی قسم کی اٹیمپٹ کو ہم آنر نہیں کریں گے۔ میاں صاحب نے پاکستان کے میڈیا کے سامنے شاید اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش ضرور کی، میڈیا کو خرید کر، میڈیا کے اوپر پابندیاں لگا کر اچھا بننے کی کوشش ضرور کی، لیکن عالمی میڈیا کسی بھی طریقے سے میاں صاحب کو لفٹ کرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ اس حکومت سے موجودہ سیاسی صورتحال کی ہوتے ہوئے بات کرے۔ جان چکے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں کیا چل رہا ہے، سب جانتے ہیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے، کس طرح ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو زیر کرنے کی کوششیں کی جا رہی، اس طرح ملک کی سب سے بڑی جماعت کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں ایک لفظ ایڈ کر دوں، توڑنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں، یہی بہتر ورڈ ہے۔ لیکن جو آج جواب ملا میاں صاحب کو، یہ یقیناً سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے بیرون ملک بھی پاکستان کی عزت نہیں بچا سکے، آپ بیرون ملک بھی پاکستان کی عزت نہیں کرا سکے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کس قدر
کرپٹ ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ آپ کس قدر شفاق ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ آپ کس قدر جھوٹے اور مکار ہیں، اور یہ صرف اور صرف آپ کی نااہلی کی وجہ سے۔ اگر مسلم لیگ کے پاس اہل قیادت ہوتی تو شاید ایسا نہیں ہوتا، لیکن مسلم لیگ کی نے اپنی ساری توانائیاں تحریک انصاف کے خلاف لگائی ہوئی ہیں، عوام کو کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کے جواب نہ ملتے۔ IMF والوں نے جو کرارا جواب دیا ہے، شہباز حکومت کی تاریخی بے عزتی یہی ہوتی ہے۔ افسوس کہ موجودہ پاکستانی میڈیا شاید اس کو نہیں دکھائے گا، لیکن سوشل میڈیا سے یہ بات چھپی نہیں ہے، کس طرح غیر ملکی لوگ تانے دے رہے۔ یہ طرز حکمرانی نہیں چلے گا، بہت دیر نہیں چلے گا۔ ملک کی عزت کی خاطر الیکشن کروا کر ملک کے منتخب ایسے نمائندے سامنے لانے ہوں گے جو عوام کے اکثریت کے نمائندہ ہوں، ورنہ اس طرح کا یہ کام چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔